بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دوش نبوت کا سوار امت مسلمہ کا محسن اعظم نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت بسعادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو ہوئی۔ مناقب شہر عاشور کی روایت کے مطابق حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام سے 10 ماہ اور 20 دن بڑے تھے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام بعثت نبوی کے 15 سال اور کچھ ماہ بعد پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت بسعادت مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ جب حضرت امام حسن کی ولادت کا وقت قریب ہوا تو میں اس وقت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں حاضر تھی کہ قابلہ کے فرائض سر انجام دوں۔ ایک پردہ میرے اور خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے درمیان کھینچا ہوا تھا۔ پردہ کچھ دیر بعد ہٹا، دیکھا کہ ایک نور کا ایک ٹکڑا بحسن تمام صورت حسن سجدہ میں پیشانی رکھے ہوئے ذکر الہی کر رہا ہے۔ مجھے قابلہ کی خدمت سر انجام دینے کی نوبت نہ آئی کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اپنی مادر گرامی کی گود کو زینت بخشی۔ حسن کو دیکھا کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ باعینہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نورانی شعاؤں کے ساتھ جلوہ فگن ہیں۔ یہ خبر بھی متواتر پائی جاتی ہے کہ حسن مجتبیٰ اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے از سرتابہ سینہ مشابہ تھے۔ جب حسن مجتبیٰ جوانی کے عالم میں پہنچے تو کمر امامت بدر کامل بن گیا۔ کس کی مجال تھی کہ نور جمال حسن پر نظر کر سکے۔ آپ کی صورت مبارک ایک ذوفگن مشعل نور تھی، چہرہ مبارک کے گرد حالہ نور تھا، لبوں پر مسکراہٹے تمثیل گل نوش و گفتہ بے پیش کر رہی تھی، قد نورانی تمثیل شجر طور پیش کر رہا تھا، گویا چاند مجسم آغوش بطول میں اتر آیا تھا۔ ریحانت النبی صفوت اللہ سید الابرار شہزادہ امن حضرت امام حسن مجتبیٰ 15 رمضان المبارک 3 ہجری میں جلوہ فغن ہوئے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں وہ قرآن نازل ہوا جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت، رہنمائی اور حق و باطل کی تمیز کی کھلی نشانیوں کا حامل ہے۔ جو ہی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی ولادت کی خبر ملی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوشی طاری ہو گئی اور انبساط کی کرنیں وجہ اللہ چہرے پر ذوفگن ہونے لگیں۔ فوراً خانہ بطول حضرت سلام اللہ علیہ میں تشریف لائے اور حضرت اسماء نے سے کہا کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ اسماء جلدی سے اس مبارک بچے کو زرد کپڑے میں لپیٹ کر ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئیں۔ آپ فرمانے لگے بچے زرد کپڑے میں مت لپیٹو۔ پھر حضرت اسماء بنت امیس نے حضرت حسن کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر آغوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دے دیا۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہی، چنانچہ پہلی آواز جو اس با عظمت نواسے کی جس سامع میں پہنچی وہ آپ کے ذہن و قلب میں اتر گئی، وہ آپ کے نانا کی آواز تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک بچے کے منہ میں رکھی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے دریافت فرمایا اس کا نام کیا تجویز کیا؟ حضرت علی نے جواباً عرض کیا کہ میں نام رکھنے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سبقت نہیں چاہتا۔ تب رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں بھی اس معاملے میں اپنے رب سے سبقت نہیں کرتا۔ اس وقت باری تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا جاؤ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کہو اور ہدیہ تبرک پیش کرتے ہوئے کہو کہ علی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، پس اس مولود کا نام ہارون کے بیٹے کے نام پر رکھو۔ اس بچے کا نام ہارون علیہ السلام کے بیٹے کے نام پر شبر رکھا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری زبان عربی ہے اور شبر عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس کا نام حسن رکھ لیا جائے جو شہر کا مترادف ہے۔